أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے صدقے کے فضیلت کو بیان فرمایا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ایک دانے سے 7 خوشے 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکل آتے ہیں۔ تو گویا کہ کسان کو مزارع کو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملے۔ اسی طرح جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو 1 روپے کے بدلے 700 گنا اللہ کے دربار سے اسے ملے گا، اور اخلاص کے اندر جتنی زیادتی ہوگی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اب اگلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت صدقے کے قبول ہونے کے شرائط کو بیان فرما رہے ہیں۔ صدقے کے تو بڑے فضائل ہیں، لیکن صدقے کے شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کیا جائے تو صدقے کے قبول ہونے کے لیے 2 قسم کے شرائط ہیں۔ جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے 2 قسم کے شرائط ہیں، ایک شرائط صحت جیسے وضو ہو، طہارت ہو، اور دوسرے قسم کے شرائط بقا، یعنی نماز کے اندر پھر بات نہ کرے، کھائے پیے نہیں، سینہ نماز میں قبلے سے نہ پھیرے، یہ شرائط بقا ہے۔ اسی طرح صدقے کے قبول ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں، 4 شرطیں عدمی ہیں اور 4 شرطیں وجودی ہیں۔ 4 شرطیں ایسی ہے کہ وہ نہ ہوں اور 4 شرطیں ایسی ہے کہ وہ ہو۔ جو 4 عدمی شرائط ہے صدقے کے قبول ہونے کے لیے وہ یہ ہے، پہلے شرط من نہ ہو، یعنی صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ دوسری شرط ایذا نہ ہو، جس پر صدقہ کیا ہے سائل کو پھر تکلیف نہ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، صدقہ کرنے والا مشرک نہ ہو، مخلص مسلمان ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ تو یہ 4 شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ من نہ ہو یعنی احسان جتلانا نہ ہو، ایذا نہ ہو یعنی صدقہ کرنے کے بعد سائل کو تکلیف نہیں دینا، صدقہ کرنے والا مشرک نہ ہو، اور صدقے کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ 4 شرطیں جو وجودی ہے ہونی چاہیے وہ یہ ہے، پہلی شرط وجودی اللہ کی رضا ہو، اخلاصی نیت ہو۔ نمبر 2 دل جمی ہو، یعنی دل مطمئن ہو، خرچ کرنے کے بعد پھر بندہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرا خرچ اور صدقہ قبول ہوگا یا نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے جلد بازی کر دی اور صدقہ کر لیا۔ تو دوسری شرط دل جمی ہو، اور تیسری شرط وجودی مال عمدہ ہو، یعنی اچھی چیز خرچ کرے، اور چوتھی شرط جو ہے مال حلال ہو، حرام مال سے صدقہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے گنجائش کے موافق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہے۔ ابھی ہمارا یہ صدقہ اللہ کے دربار میں قبول ہو اور بڑھتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اس کا اجر محشر کے میدان میں ہمیں دے،
تو ہم ان 8 شرائط کی رعایت رکھیں۔ نمبر 1 من نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو۔ نمبر 2 تکلیف دینا نہ ہو، جس پر صدقہ کر رہے اس کو تکلیف دے۔ نمبر 3 مشرک نہ ہو۔ نمبر 4 ریاکاری نہ ہو۔ 4 جو ہونے چاہیے، اخلاص نیت، اللہ کی رضا ہو، دل جمی ہو، مال عمدہ ہو، مال حلال ہو۔ انہی 8 شرائط کو اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ تو فرمایا الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کے اندر خرچ کیا، تبلیغ کے اندر خرچ کیا، مدرسے پہ لگا دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی یتیم پر خرچ کیا، صدقے کے نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، نیک لوگوں پر خرچ کیا۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد منن احسان نہیں جتلاتے، ولا اذا اور نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس پر صدقہ کیا، سائل کو کچھ دے دیا تو زبان سے اس پر احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے تجھ پر کتنے صدقے کیے، میں کتنا اچھا آدمی ہوں تجھے دے رہا ہوں۔ ولا اذا اور نہ اعمال یعنی اعضاء سے اسے کوئی تکلیف دے، کوئی ایسا عمل کرے کہ سائل کو جس عمل کی وجہ سے تکلیف ہو۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف۔ خدا کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مال تباہ و برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے، یعنی محشر کے میدان میں اس صدقے کا اجر عوض انہیں ضرور ملے گا، یعنی خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرہ، بلی بات کہنا اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دیا جائے۔ ایک سائل آپ سے سوال کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو نرمی سے اسے سمجھائے کہ بھائی ابھی میرے پاس کلے نہیں ہے یا میرے جیب میں نہیں ہے، جب آ جائیں گے جتنی خدمت ہو سکی میں کہہ دوں گا، میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ اور اگر وہ کہے بڑا کنجوس ہے، اتنا مال ہے، خرچ نہیں کر رہا، تمہاری گاڑیاں چل رہی ہے، تمہارے کارخانے چل رہے، اور 1 روپے بھی تو خرچ نہیں کرتا، اتنا کنجوس آدمی ہے، سائل آدمی نے سخت الفاظ کہے، سخت سست کہا، کنجوس کہا، تو اللہ فرماتے ہیں مغفرتن، اس سے درگزر کرے۔ تو یہ سائل سے نرمی سے بات کرنا، اور وہ سخت بات کہے تو اس کی سختی سے اور اس کے اس سخت کلامی سے درگزر کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد باتیں کیا جائے۔ سائل کچھ مانگ رہے، دے تو دیا، لیکن کہہ دیا یہ تمہارا کاروبار ہے، تمہارا بڑا زبردست کاروبار ہے، سب کما رہے ہو۔ اب یہ صدقے سے مقصود تھا کہ اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور آپ نے دے کر اسے باتیں سنا کر مزید اسے تکلیف دے دیا، تو اس سے اللہ فرما رہے کہ اس سے نہ دینا بہتر ہے۔ واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں کہ تم غریبوں کو صدقے دو، لیکن جتنا صدقہ دو گے، خیرات دو گے، یہ تمہارے لیے آگے ذخیرہ ہوگا، تمہارا کام آئے گا۔ حلیم، تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ ایک آدمی پر آپ نے صدقہ کیا، اس کے ساتھ مدد کیا، تعاون کیا، پیسے خرچ کیے، اس کے بعد اس پر احسان جتلا رہا ہے یا اسے کسی عمل سے تکلیف دے رہا ہے، تو اس سے صدقہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی زمین کے اندر تخم ڈالے، اس سے پودا نکل آئے اور پھر اس کو اکھیڑ کر پھینک دے، تو صدقہ کے بعد پھر احسان جتلانا، ایذا دینا ایسا ہی ہے۔ کالذی، اس آدمی کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔
اللہ فرماتے جو صدقہ دینے کے بعد جس پر صدقہ کیا ہے اس پر احسان جتلا رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے تو یہ آدمی کافروں کی طرح ہے۔ جیسے کافر لوگ خرچ کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اسپتال بنا رہے ہیں، یہ جو ہے غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے، لوگوں کے لیے گھر بنا رہے، تو کافروں کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہماری تعریف ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو جو مسلمان ایذا دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے تو اس کا صدقہ بھی ان کافروں کی طرح ہے، یعنی جس طرح ان کافروں کو ان کے صدقے سے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں نیک نامی ہوگی، لوگ اچھا کہیں گے، تو ایسے مسلمان اگر احسان جتلائیں گے، ریاکاری کریں گے تو یہ ان کافروں کی طرح ہوگا، یعنی ان کے صدقہ و خیرات کا انہیں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّا۔ گزشتہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ مقبولہ کی مثال بیان کی کہ بندہ ایک دانہ ڈالے، اس سے 7 خوشیاں اور 7 بالیاں نکلے، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو گویا کہ ایک دانے کے بدلے میں کسان کو 700 دانے ملے۔ تو جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 روپے کے بدلے میں اسے 700 گنا دیا جائے گا۔ لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ بیج ڈالتا ہے ایک پتھر پر، پتھر کے اوپر اس نے تھوڑی سی مٹی دیکھی اور اس مٹی کے اوپر اس نے تخم ڈال دیا، بیج ڈال دیا۔ اب اس پتھر کے اوپر تخم اور بیج اگے گا تو نہیں، بارش آ گئی اور مٹی کو بہا کر لے گیا، وہ تخم اور بیج بھی چلا گیا۔ جو بندہ دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو ریاکاری یہ ایسا عذاب ہے کہ وہ ثواب اور اجر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ بارش کے نزول سے وہ دانہ چلا جاتا ہے جو پتھر کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَمَثَلُهُ، اس آدمی کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے کہ صاف پتھر ہو، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو پہنچ جائے مینا بارش، فَتَرَكَهُ، پس اس کو چھوڑ دے صلدا ساب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ کافر لوگ قدرت نہیں رکھیں گے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، کل ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی خرچ کا بدر نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کریم کافر لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی خرچ کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، دوسرے کو تکلیف دینا اور دوسرے پر احسان جتلانا نیک نامی مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حکم کے موافق خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا ينفقون ما انفقوا ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد نہیں جتلاتے منن احسان، ولا اذى، اور نہیں تکلیف دیتے ہیں اعضاء سے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بدلہ ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی ڈر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ محشر کے میدان میں غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، بلی بات کہنا سائل کو، ومغفرۃ، اور بخش دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس خیرات سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے تکلیف دیا جائے، واللہ غنی، اور اللہ کریم بے پرواہ ہے، حلیم تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور نہیں مانتا ہے اللہ کو، والیوم الآخر، اور پچھلے دن کو،
فمثلہ پس اس آدمی کی مثال کمثل جیسے کہ صفوان صاف پتھر ہے علیہ تراب اس پر مٹی ہے فاصابہ وابل پس پہنچ جائے اس کو تیز بارش فترکہ پس اس کو چھوڑ دے سلدن صاف لا یقدرون علی شیء قدرت نہیں رکھیں گے یہ کافر کسی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کریم منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے کافر لوگوں کو۔